بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم سیکریٹریٹ آن لائٹ اسٹور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اور برائے جماعت 11ویں آج ہم اپنا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، اردو لازمی حصہ نثر ہے، سبق نمبر ہے 3 اور آپ کا نصابی صفحہ نمبر ہے 15 تا 21۔ سبق کا نام ہے نظریہ پاکستان، اور جو ہمیں ذرائع درکار ہیں وہ آپ کی نصابی کتاب ہے، آن لائن ذرائع مواصلات ہے، آپ کی درسی کتاب ہے۔ تعارف سبق جو ہے غلام مصطفیٰ خان کا یہ مضمون ہے اور اپنے اندر مندرجہ ذیل پہلو لیے ہوئے ہے۔ پہلا، مسلمانوں کی زوال کا سب سے بڑا سبب اسلامی تعلیمات سے دوری تھی۔ دوسرا، نظریہ پاکستان اسلامی تشخص، روایات، پہچان اور بقا کا نام ہے۔ تیسرا، اس پر عمل کر کے ہم دنیا میں عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اس لیکچر کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ نظریہ پاکستان کا تاریخی پس منظر بیان کرنا، یعنی اس کے عوامل و اسباب۔ پھر دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں، ایک اسلامی اور ایک مغربی، اس کا ذکر۔ پھر نظریہ پاکستان اور اسلامی اقدار کا فروغ، پاکستان کی ترقی کا ضامن، یہ بات آپ سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ سیاق و سباق کے حوالے سے جو سبق کی تشریح ہے وہ سمجھائی جائے گی، آپ کو ایک نمونے کے طور پہ پیٹرن بھی دیا جائے گا، مشقی سوالات بھی ہوں گے اور آپ کو اسائنمنٹ بھی دیا جائے گا کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں۔ اب اس سبق کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ سبق جس کا نام ہے نظریہ پاکستان، جسے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے تحریر کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نظریہ پاکستان کے مصنف غلام مصطفیٰ خان کی شخصیت اور فن سے متعارف ہو سکیں اور نظریہ پاکستان سے واقف ہو سکیں، پھر نظریہ پاکستان کے عوامل و اسباب کو سمجھ سکیں اور تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں کی کاوشوں سے واقف ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جذبہ حب الوطنی کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں۔ جی، تو آئیے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو کہ اس سبق کے مصنف ہیں، اور ان کے تعارف میں سے آپ کو بورڈ کے ایگزام میں شارٹ کویسچن تو نہیں آئے گا، لیکن ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے ان کی تصانیف ہو، چاہے ان کی پڑھائی کا ذکر ہو، چاہے ان کے والد کا نام ہو، چاہے وہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو آپ پہ اس لیے بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ آپ تعارف مصنف کو اہمیت دیں، کیونکہ ایک ایک نمبر سے ہی زیادہ نمبر بنتے ہیں۔ تو دیکھیے، ان کی پیدائش ہے 23 ستمبر 1912 اور وفات ہے 25 ستمبر 2005۔ آپ جبل پور میں پیدا ہوئے، ہندوستان کی ایک جگہ ہے جبل پور، وہاں والد کا نام گلاب خان تھا اور نسلاً پٹھان تھے، یوسف زئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے جبل پور سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے، وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو، قانون کا امتحان پاس کیا اور امراوتی کالج ناگپور میں بطور استاد مقرر ہوئے، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو آپ کراچی چلے آئے۔ یہاں پہلے آپ اردو کالج اور پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ آپ کو بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ آپ نے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن کے طور پہ بھی کام کیا، اور اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا بہت اہم کردار ہے۔ آپ نے خود بھی بہت گراں قدر خدمات انجام دی اور جو لوگ اردو پر کام کر رہے تھے ان کی بھی سرپرستی کی۔ آپ نے اردو زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ آپ کا جو طرز نگارش ہے، لکھنے کا انداز ہے، وہ سادہ اور سلیس ہے، چھوٹے چھوٹے جملے، معنی اور مطلب پوری طرح واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر دینی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں، علمی، ادبی، تحقیقی، اور ان کا بیان کیا ہے، توضیحی اور تشریحی، مطلب کھل کے وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ مزید وہ دقیق خیالات، وہ خیالات جو بڑے مشکل ہیں، آپ کا یہ کیا خوبی ہے کہ وہ آپ آسانی اور روانی سے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سادگی ہے، سادہ انداز ہے، یہ آپ کے اسلوب میں شامل ہے،
فارسی میں بھی آپ کی جو ہے خدمات کو مانا گیا ہے۔ اب ان کی تصانیف آپ دیکھیں: علمی نقوش، تاریخ اسلاف، ادبی جائزے، تحقیقی جائزے، تاریخ بہرام شاہ، سرگزشت کابل، چند فارسی شعراء بر صغیر میں، فارسی ادب، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، مطالب اقبال، مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ہمارا تلفظ، جامع القواعد وغیرہ وغیرہ۔ جی، آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو سبق کا نام ہے نظریہ پاکستان، جس سے میں آپ سب واقف ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی دہرائی کراتی چلوں کہ نظریہ پاکستان بنیادی طور پر ہے کیا۔ یہ پاکستان کی بنیاد ہے، یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس پہ پاکستان کی اساس کھڑی ہے، بنیاد کھڑی ہے۔ اور اس نظریے میں کیا خیال پیش کیا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں جن کا مذہب، رسومات، تہذیب و تمدن، رسم و رواج، رہن سہن، ثقافت اور عادات و اطوار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لہٰذا یہ کسی بھی طرح ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے نظریہ پاکستان، یہ ہے وہ بیس، وہ بنیاد جس پہ پاکستان کی عمارت کھڑی کی گئی۔ اب جب ہم سبق کو کھولتے ہیں، صفحہ نمبر 15 سے 21 تک پڑھتے ہیں، تو کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو نظریہ پاکستان کی وجہ بنی؟ کیوں یہ خیال ذہن میں آیا کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے؟ تو سب سے پہلے اکبر بادشاہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق میں انہوں نے بتایا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے کہ اکبر بادشاہ، اور یہ کون ہے؟ یہ مغلیہ سلطنت کا تیسرا فرما روا تھا۔ پہلا بابر تھا، پھر ہمایوں تھا، اور ہمایوں کا بیٹا تھا اکبر۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مسلمانوں کے زوال میں بہت مثبت کردار ادا کیا۔ کیسے کیا؟ بیجا رواداری۔ رواداری کہتے ہیں غیر مسلموں سے حسن سلوک، لیکن ایک تو حسن سلوک، ایک اتنا حسن سلوک کہ آپ اپنے مذہب کو بھول جائیں، اسلام کو بھول جائیں، مسلمانوں کو بھول جائیں، مسلمانوں کی روایات، عقیدے، ایمان سب کو بھول جائیں۔ تو اکبر نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نیا مذہب دین الہی کے نام سے متعارف کروایا، جس کی روح سے رام اور رحیم ایک ہی ہیں۔ اور اس نے مذہب اسلام میں تمام ہندو رسومات کو بھی شامل کر لیا کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہندو بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، مسلمان بھی یہاں کے رہنے والے، تو ہم سب ایک ہیں۔ تو وہ اسلام غلط ملت ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا مسلمان کون ہیں، ہندو کون، بالکل ان کی جو ہے اکبر بادشاہ نے مٹا دیا، فرق مٹا دیا۔ کہنے کو تو صرف مسلمان، صرف کلمہ گو مسلمان رہ گئے تھے، باقی ساری حرکات و سکنات ہندوؤں والی، لباس کیا، خوراک کیا، زبان کیا، رسومات کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنا تھا مسلمانوں کے زوال کا۔ اب ظاہر بات ہے یہ کیسے برداشت کرتے جو ہمارے علماء دین تھے؟ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اگر اکبر بادشاہ جیسے دین کو خراب کرنے والے پیدا ہوتے تو دین کا نام بلند کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو مجدد الف ثانی، یہ کیا ہوا؟ یہ جہانگیر کے دور میں آئے۔ اور جہانگیر کون تھا؟ جہانگیر تھا چوتھا بادشاہ، اکبر کا بیٹا۔ نور جہاں کا آپ نے نام سنا ہوگا نا، لاہور میں نور جہاں کا مقبرہ ہے، نور جہاں کا شوہر تھا، اور یہ عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا جہانگیر نا۔ اس کی کتاب تھی تسکے جہانگیری، جو اس نے اپنے حالات و واقعات پہ لکھی، وہ بھی بڑی ادب میں جگہ رکھتی ہے۔ تو مجدد الف ثانی جہانگیر کے دور میں آئے، کیونکہ اکبر کے جانے کے بعد اس کی جو دین الہی کے اثرات ہیں وہ جہانگیر کے دور میں پائے جاتے تھے۔ تو مجدد الف ثانی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور آہستہ آہستہ اسلام کا جو ہے رنگ مغلی حکمرانوں نے اپنانا شروع کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں، جو کہ جہانگیر کا بیٹا تھا، یہ بادشاہ بنا۔ اچھا، شاہ جہاں جو تھے یہ ماہر تعمیرات، ان کو بلڈنگز بنانے کا بہت شوق تھا۔ آپ نے لال قلعہ کا نام سنا ہوگا، ہندوستان میں ہے، موتی مسجد کا نام سنا ہوگا، تخت طاؤس کا نام سنا ہوگا، جو مور کی شکل کا ایک تخت تھا اور اس میں ہیرے، چاندی اور ڈائمنڈز اور نہایت قیمتی پتھر لگے تھے، یہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ اور سب سے مشہور شاہ جہاں کی کیا ہے؟ تاج محل، سنگ مرمر کا بنا ہوا، دنیا کا ایک عجوبے میں شمار ہوتا ہے،
اور یہ اس نے اپنی بیوی ممتاز بیگم کے لیے بنوایا تھا، جب وہ فوت ہو گئی تھی اس کی یاد میں بنوایا تھا۔ تو شاہ جہاں تک آتے آتے تھوڑے سے اکبر کے اثرات ختم ہوئے، کچھ جہانگیر کے دور میں ختم ہوئے، کچھ شاہ جہاں کے دور میں ختم ہوئے، پھر اورنگ زیب آئے۔ تو اورنگ زیب جو ہے شاہ جہاں کا بیٹا تھا اور اس کا مذہبی رجحان کافی تھا۔ یہ پہلا مغل بادشاہ تھا جو حافظ قرآن تھا، اور اورنگ زیب نے لاہور کی شاہی مسجد بھی بنوائی، اور اس کی نیکی کا یہ عالم تھا کہ یہ ٹوپیاں سی سی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ لیکن یہ سب کو تو چل رہا تھا ساتھ ساتھ، اور بہت سے علماء دین جو ہیں وہ آ رہے تھے، اسلام کی تعلیمات دے رہے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے جو ہے مجدد الف ثانی کا ذکر کیا۔ پھر جو ہے اورنگ زیب کے زمانے میں جو ہے شاہ ولی اللہ آئے، ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی اسلام کو پھیلایا۔ پھر شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل، ان کے مرشد تھے سید احمد بریلوی، تو انہوں نے دوبارہ اسلامی اصولوں کو رائج کرنے کے لیے کوشش کی، ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی، اور 1831 میں اسی کوشش میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ کس نے؟ پوتے شاہ اسماعیل نے، شاہ ولی اللہ دہلوی کے پوتے نے، اور ان کے مرشد سید احمد بریلوی نے۔ لیکن مسلمانوں میں کیا ہے، دلوں میں جوش و ولولہ وہ پیدا کر گئے تھے۔ تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ انہی علماء کی وجہ سے ہوئی کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر اس سبق میں ہم نے جو صفحہ نمبر 16 پہ میسور کے سلطان حیدر علی اور بیٹے سلطان ٹیپو کا بھی ذکر ہم نے سنا۔ اچھا، جو میسور جو ہے نا، یہ اصل میں 16ویں صدی عیسوی میں جنوبی ہندوستان کی ایک ریاست تھی، مسلم ریاست، اور اس کے حکمران تھے حیدر علی، جو کہ بہت اچھے مذہبی آدمی تھے۔ سرنگا پٹم ان کا دارالحکومت تھا، اور حیدر علی کا بیٹا تھا ٹیپو سلطان، جو کہ اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے بہت کوشش میں لگا رہتا تھا۔ لیکن اس کے ٹیپو سلطان کے غداروں نے، میر جعفر اور میر صادق، اور ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی تو اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی، جو کہ دولت کی وجہ سے غدار ثابت ہوتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ٹیپو سلطان جو ہے یہ زوال پذیر ہوا۔ ظاہر بات ہے اب مسلمان اسلام سے بھی دور تھے، اور جو اسلام کا نام بلند کرنے والے تھے ان کو غداروں نے ختم کر دیا، اور یہ جو ہے ٹیپو سلطان بھی انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنے ہی قلعے میں شہید ہو گیا تھا۔ اور ٹیپو سلطان کا مشہور قول تو آپ کو پتہ ہوگا نا، کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو اس طرح ظاہر بات ہے کہ برطانوی اقتدار جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا، برطانوی نہیں، مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، اور جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو باہر کی جو طاقتیں وہ اندر اپنے پاؤں جو ہیں وہ پھیلانے لگتی ہیں۔ تو اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے برطانوی حکومت نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جما لیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پورے جو ہندوستان پر برطانوی حکومت کا راج ہو گیا۔ لیکن ایسا کب تک ہوتا؟ اہم سیاسی تبدیلیاں آئیں، ظاہر بات ہے لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیا۔ سب سے پہلے تو 1857 کی جنگ آزادی، جب مسلمان تنگ آگے کہ ہم سے ہی ہمارا ملک چھینا ہے اور ہم ہی سب سے پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ خیال دیر سے آیا جنگ آزادی کا، جسے انگریز غدر، بغاوت کا نام دیتے ہیں۔ اس وقت انگریز طاقت پکڑ چکے تھے، لہٰذا مسلمانوں کو اس میں فتح نہ ہو سکی، بلکہ وہ انگریزوں کی نظروں میں اور زیادہ گر گئے، اور زیادہ زوال کا شکار ہو گئے۔ ایسے میں کیا ہوا؟ سر سید احمد خان نے کیا کیا؟ مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، اور مسلمان قوم کو کیا تعلیم دی کہ وہ اخلاق اور تہذیب پر توجہ دیں، وہ تعلیم پر توجہ دیں، تاکہ ان کے دل میں جو ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا نا کہ ہم ایک غلام قوم ہیں، وہ دور ہو جائے۔ تو سر سید نے شروع میں تو یہی مسلمانوں سے کہا تھا کہ انگریزوں سے آپ مفاہمت کر لیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے بعد سر سید کو اپنے خیالات بدلنے پڑے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں بھئی، مسلمان جو ہے بہت مشکل ہے کہ وہ ہندو اور انگریزوں کے ساتھ رہ سکیں۔ اب اس دوران کیا کیا تبدیلیاں آئیں وہ آپ دیکھیں۔ 1885 میں کانگریس کی بنیاد پڑی، جو کیا کہتی تھی کہ ہم ہندوستان میں جو جتنی قومیں ہیں ہم سب کو حقوق دلوائیں گے۔ لیکن پتہ چل گیا مسلمانوں کو، کیا پتہ چلا کہ نہیں بھئی، یہ تو صرف اور صرف ہندوؤں کے تحفظ جو ہے حقوق ہیں ان کو تحفظ دے رہی ہے۔ اور کیا ہوا کہ ملازمتیں ہندوؤں کو ملنے لگیں، مسلمان کو نہ کوئی نوکری تھی، نہ کوئی تعلیمی درسگاہوں میں مسلمانوں کو جگہ مل رہی تھی۔ اور تو اور
ہندو اور مسلمانوں کی جو مشترکہ زبان اردو تھی اس کو بھی ختم کر کے ہندی کو قائم کر دیا گیا. جب یہ ہوا تب سر سید کی آنکھیں کھولیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو سر سید نے ہندوؤں کو مسلمانوں کو ہندو کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی. اور سر سید کے ایک دوست تھے مولانا محمد قاسم دیوبند میں مسلمانوں کو جو دینی تعلیم دے رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی توجہ دینی علوم کی طرف بھی دلوائی. اور سر سید کے ایک دوست تھے رفیق تھے، ان کے دوست تھے، ساتھی تھے، نواب وقار الملک. انہوں نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی اور یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم کی گئی. اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سیاسی سفر شروع ہو گیا تھا. پتہ چل رہا تھا کہ مسلمان ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ بے شک جتنے بھی دعوے کر لیں یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ویل وشر خیر خواہ نہیں ہو سکتے. پھر ایسا ایک واقعہ اور 1911 یہ تنسیخ بنگال جو ہے نا 1901 لکھا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں، یہ 1911 ہے. تو تنسیخ بنگال کا واقعہ پیش آیا اور وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ مشرقی بنگال اور آسام کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی تھی وہ ان کے صوبے کہلاتے تھے، وہاں ان کی اکثریت تھی. لیکن ہندوؤں نے 1911 میں مسلمانوں کی اکثریت والے تمام علاقوں کو ختم کر کے اس کو بنگال میں شامل کر دیا. تنسیخ بنگال یعنی مسلمانوں سے ان کے اکثریت والے علاقے چھین لیے گئے. یہ مسلمانوں کو بہت شدید صدمہ اس چیز سے پہنچا تھا. اب دیکھیں کڑی سے کڑی مل رہی ہے، مسلمان نظریہ پاکستان کے عوامل اسباب پیدا ہو رہے ہیں. پھر ایک اور پوائنٹ جو کہ اچھا اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت بھی اٹھی، شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں بھی اٹھیں. اب تحریک خلافت کیا تھی؟ تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی جوہر نے چلائی اور اس کا مقصد تھا خلافت کی بقا. خلافت اس وقت ترکی میں تھی اور انگریز ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انگریزوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں سے ایک جھوٹا وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑی ہوئی تھی، اس میں انگریزوں کا مقابلہ یعنی برطانوی کا مقابلہ جرمنی سے ہو رہا تھا، اور ترکی والے یعنی جہاں مسلمانوں کی خلافت تھی وہ جرمنی کا ساتھ دے رہے تھے. اور ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے اسے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، تو مسلمانوں کا رجحان ترکی کی طرف تھا. اب انگریزوں نے کیا سازش چلی؟ انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم پہلی جنگ عظیم میں جرمنی سے جیت گئے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو مسلمانوں نے اس وجہ سے کہ ترکی کی خلافت برقرار رہے تو انہوں نے برطانوی فوج کا ساتھ دیا. لیکن ادھر ان کو فتح حاصل ہوئی، ادھر انہوں نے کیا کیا؟ ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے. یہ مسلمانوں کو بہت شدید صدمہ پہنچا اور اسی کے سلسلے میں یہ علی برادران تحریک خلافت لے کر اٹھے. اور ان کی جو ہے نا والدہ بی اماں کے نام سے تاریخ میں مشہور ہیں، اور ان کا بہت ایک جملہ مشہور ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ بیٹے خلافت کے لیے جان لٹا دو. تو جب ایسی مائیں ہوں گی تو ایسے بچے تو پھر پیدا ہوں گے. جب ماؤں کا یہ جذبہ ہے تو ظاہر بات ہے بچوں میں بھی جذبہ ٹرانسفر ہوگا. اچھا تحریک خلافت تو یہ ہو گئی. اب شدھی کیا ہے؟ شدھی لفظ شدھ سے نکلا ہے، پاک کرنا. اور یہ کیا ہے؟ یہ تحریکیں چل رہی تھی 1914 سے لے کے 1922 تک، کیونکہ 1923 میں تو ترکی کی خلافت ختم ہو گئی تھی. تو ان تحریکوں کا مقصد کیا تھا؟ شدھی کا مقصد تھا مسلمانوں کو پاک کرنا. اور پاک کیسے؟ انہیں ہندو بنا لو تو ہندو بنا کے وہ پاک ہو جائیں گے. ایک یہ تحریک چلی تھی. اور دوسری سنگٹن، وہ بہت سخت تھی. اس کا مقصد تھا کہ ان کو مسلمان بناؤ، اگر نہیں بنتے تو ان کو جان سے مار دو. تو اس کے جو سنگٹن کے ماننے والے تھے وہ اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے نیزے، چاقو، خنجر لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان بنتے ہو تو بنو ورنہ گردنیں کاٹ دیا کرتے تھے. تو یہ تحریکیں اس وقت چل رہی تھیں. تو بتائیں کیسے نا مسلمان سوچتے کہ ہم ایک الگ وطن ہمیں ملنا چاہیے. اور پھر 1923 میں ترکی کی خلافت خاتمہ ہو گیا. برطانوی حکومت نے مسلمانوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا، ان سے جھوٹا وعدہ کیا، اور پھر جب وہ جیت گئے تو ترکی کی خلافت ختم کر دی.
اب یہ ساری باتیں مسلمانوں کو اذیت پہنچا رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہیں، وہ بہت جو ہے اداس ہیں کہ ہم سے جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران کیا ہوا، 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ نہرو رپورٹ کا آپ کو بتا دوں کہ جو یہ جواہر لال نہرو وغیرہ تھے، یہ کہتے تھے، موتی لال نہرو، ان کا کیا کہنا تھا، یہ کہتے تھے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ہم جو بھی قانون بنائیں گے اس میں مسلمانوں کی بھی فلاح و بہبود کا خیال رکھیں گے، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کو جگہ دی جائے گی۔ لیکن جب نہرو رپورٹ پیش ہوئی تو مسلمان حیران رہ گئے، کیونکہ اسے مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے مان چکے تھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا، اور اسی نہرو رپورٹ کی وجہ سے 1930 میں کیا ہوا، مسلم لیگ کا الہ آباد کا جلسہ ہوا، جس میں علامہ اقبال نے پہلی بار ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کر دی۔ تو دیکھا آپ نے کیسے قدم با قدم نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، کیسے پاکستان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کیسے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں ایک اعلان کیا گیا جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں مینار پاکستان وہیں کھڑا ہے منٹو پارک میں، اس کی نشانی قرارداد پاکستان کی نشانی، کہ وہاں یہ قرارداد پاس ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ مسلم ریاست کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، ان کے رسم و رواج، عادات و اطوار، مذہب، عقیدے، ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہے، وہ کسی بھی طور اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو بچوں یہ تھا جو ہم نے دیکھا کہ یہ سفر جو ہے پاکستان بننے کا، صفحہ نمبر 15 سے 18 تک آپ کو یہ اپنی نصابی کتاب میں نظر آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تو 14 اگست 1947 وہ خوبصورت دن تھا، وہ یادگار دن تھا جب مسلمان ایک طویل سفر سے دن رات محنت کر کے بڑے بڑے قائد اعظم کی رہنمائی، بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی کاوشوں سے آخر کار انہیں اپنی منزل مقصود، اپنا عزیز وطن پاکستان مل گیا، جہاں وہ اپنے سکون کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے، جہاں یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو باہر ڈھول بجائے جا رہے ہیں ڈھم ڈھم ڈھم، تاکہ مسلمان نماز نہ پڑھ سکیں۔ تو ایسا ایک وطن مل گیا جہاں وہ سکون کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے۔ تو قائد اعظم کے لیے کہوں گی جانے سے پہلے، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ایک ناممکن کام تھا جسے قائد اعظم اور ہمارے سیاسی رہنماؤں نے ممکن بنایا۔ چلے اس لیکچر کا اگلا حصہ جو ہے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور مزید آپ کو اس لیکچر سے، اس سبق سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئے خیالات کے ساتھ، نئے جوش اور جذبے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔